السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے 7th لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پبلک فائنانس اپنا 4th چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، اور پبلک فائنانس میں ہم نے ٹیکسز سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ ٹیکسز کا آج ہم اس کے بینیفٹ اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھ رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز آف پرپورشنل ٹیکسز۔ ٹھیک ہے جی، پرپورشنل ٹیکسز کیا تھے؟ جو کہ سیم رہتے ہیں، آمدنی کے بڑھنے یا گھٹنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 10 لاکھ آمدنی والا بھی 10% دے رہا ہے، اور 1 لاکھ آمدنی والا بھی 10% ہی دے رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو لوگوں کی آمدنیوں کے درمیان فرق ہوتا ہے نا، وہ قائم رہتا ہے۔ کس طرح کہ آپ یہ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ امیر سے تھوڑا سا زیادہ لے لیا جائے اور غریب کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے، لیکن اس میں امیر اور غریب میں جو ڈفرینس ہے وہ قائم رہتا ہے۔ امیر ہی رہتا ہے اور غریب ہی رہتا ہے۔ پھر اس سے ٹیکسز پہ بچت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہی آپ جو 10% یا جو بھی 5% گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے وہ آپ دیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ نہایت سادہ اور عام فہم ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اس کو کاؤنٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو ایک اکانومسٹ ہیں جو کہ پرپورشنل ٹیکس کے حامی ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا نام ہے میکو لیخ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ تناسب کا سیدھا سادہ اصول ترک کر دیتے ہیں تو آپ کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پتوار اور قطب نما کے بغیر سمندر میں سفر کریں، اور آپ جس قدر بے انصافی کے مرتکب ہو سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کہ جو یہ والا ٹیکس ہے، پرپورشنل ٹیکس، یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ 10% ہی اپنی انکم میں سے ٹیکس دے دیں۔ تو اگر جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدھے سادھے اصول کو، اور ہم مختلف اصول اور ضوابط جو ہیں وہ قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی ہو جائے، یا اس میں جو ہے کوئی جھول ایسا ہو کہ جو پھر اکانومی کے لیے اچھا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکس جو ہے وہ اصول مساوات کو پورا نہیں کرتا۔ اصول مساوات سے مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب پر ایک ہی شرح سے ہوتا ہے۔ اب کم آمدنی والے اس سے کیا ہوتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں زیادہ، کیونکہ اگر ایک کے پاس ہے ہی 10,000، اس پہ 10% ٹیکس ہے تو اس کی آمدنی کا ایک حصہ زیادہ نکل جائے گا۔ لیکن جو امیر ہے اس کو 10% دیتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ ٹیکسز جو ہیں وہ غیر لچکدار ہوتے ہیں، یعنی کہ انہیں ہم یا تو ختم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، وہی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر پروگریسو ٹیکس کے فوائد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ایڈوانٹیجز آف پروگریسو ٹیکس۔ پروگریسو ٹیکس کیا تھے کہ کم آمدنی پہ کم شرح سے اور زیادہ آمدنی پر زیادہ شرح سے ادائیگی کرنی پڑتی ہے ٹیکس کی، اس کو ہم پروگریسو ٹیکس کہتے تھے۔ یہ ٹیکس اصول مساوات پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ امیر زیادہ ٹیکس دے اور غریب اپنی آمدنی کے حساب سے کم ٹیکس دے۔ پھر لچکدار بھی ہے کہ اس کو ہم کم زیادہ آمدنی جو ہے اگر زیادہ ہوگی تو گورنمنٹ کو زیادہ آمدنی حاصل ہو جائے گی، اور اگر کم ہوگا تو کم آمدنی حاصل ہوگی۔ پھر یہ انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر صورتحال انفلیشن ہے تو ہم اس پہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر ڈیفلیشن ہے تو ہم ٹیکسز میں کمی واقع کر دیتے ہیں۔ پھر سامان تعیش پہ بھاری محصول لگا لیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ سامان تعیش نہ خریدیں، اور ٹیکسز کی وجہ سے وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پھر یہی ٹیکس جو ہیں وہ غریب اور کی فلاح و بہبود پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کہ امیروں سے جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ لے کے غریبوں کی اوپر خرچ کی جا سکے۔ پھر ٹیکس اصول پیداواری کو بھی پورا کرتا ہے، کیونکہ متناسب ٹیکس کے مقابلے میں اس سے حکومت کو زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک امیر شخص اگر 10% اس پہ اگر ایک امیر شخص کی آمدنی پہ ہو سکتا ہے وہ 30% ہو، اور غریب آمدنی کی انکم پہ یہ 10% ٹیکس ہو۔ جب ایک امیر آدمی 30% ٹیکس دے گا تو وہ ایک بڑا حصہ گورنمنٹ کو حاصل ہوگا، اور گورنمنٹ جب یہ زیادہ آمدنی وصول کرے گی تو پھر وہ پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکتی ہے۔ پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ آمدنی والوں پر زیادہ ٹیکس ہوتا ہے، اس لیے ان کی بچت متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر جو رقم جو ہے انہوں نے بچانی ہوتی ہے وہ ٹیکس میں نکل جاتی ہے۔ اب ڈیلی روٹین کے اخراجات کو تو بہت حد تک کم نہیں کیا جا سکتا نا، تو اس لیے پھر جو انہوں نے بچانا ہوتا ہے وہ ان کی رقم ٹیکس میں چلی جاتی ہے۔
کہ یہ مفروضات ہیں کہ بھئی اتنا کریں گے تو اتنا ہو جائے گا، اتنا کریں گے تو اتنا ہو جائے گا. یہ اس میں اصول تیقن جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یعنی کہ گورنمنٹ کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں پروگریسو ٹیکس لگانے سے کتنی آمدنی حاصل ہو جائے گی. پھر یکساں آمدنی والے جو لوگ ہیں، جیسے کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو لوگ امپلائیز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے نظیر زر کا مختتم مفادہ بھی یکساں ہوتا ہے. تو اس لیے جب ان پہ ٹیکس لگتا ہے تو پھر ان کو یہ نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو پاور، پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، اس کو یہ متاثر کرتا ہے. پھر یہ بھی فرض کیا گیا کہ جب لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے تو وہ تعیشات پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. جیس میں لکھتے ہیں کہ مستزائد ٹیکس بے حد بے انصافی پر قائم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مستزائد ٹیکس مستزائد طور پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، متزائد ٹیکس املاک کی ضبطی کی جانب ایک قدم ہے. یعنی کہ ہر اکانومسٹ جو ہے وہ اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا ہے. پروگریسو ٹیکس وہ اس لیے اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ بے انصافی ہے کہ اگر ایک شخص زیادہ کماتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے اس کی آمدنی زبردستی چھین لی جائے ٹیکس کا نام دے کر. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرح کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ڈاکہ ہے کہ جو کہ ہم امیر لوگوں کی آمدنی پہ ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ جی اس ٹیکس کی حمایت میں عوامی بہبود میں اضافے کے لیے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ فلاح کا تعین نفسیاتی کیفیت سے ہے. اس کی پیمائش کے لیے کوئی سائنٹیفک طریقہ موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ آمدنیوں کے فرق کو کم کرنے میں جس قدر فائدہ غربا کو حاصل ہوا ہے اس کے مقابلے میں کس قدر تکلیف عمرہ کو پہنچی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فلاح ہے اور بہبود ہے اس کا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے عمرہ سے بہت زیادہ پیسہ خرچ چھین لیا ہے تو وہ غریبوں پہ لگ بھی گیا ہے، اور اگر وہ غریبوں پہ لگ بھی گیا ہے تو اس کے مقابلے میں جو تکلیف یا جو کمی امیر لوگوں کی انکم میں آئی ہے، یا وہ اپنے کاروبار وائنڈ اپ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چور بازاری اور آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ ٹیکس لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ کل ہم اپنے 8ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.